نے اپنی کتابوں میں وہ نظام بھی دیا ہوا ہے پورے کا پورا، یا اس کے کوئی رہنما اصول دیے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں اور کن اصولوں پر عمل کیا جائے گا، تو جس کے پھر سمجھا جائے گا کہ جی اللہ کی بادشاہی نافذ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے اصل میں دیکھنی یہ چیزیں، پہلی بات کو پھر موقع کر لیجئے اپنے ذہن میں کہ اللہ بادشاہ ہے، اور اللہ اپنی اس بادشاہی میں انسانوں کو بھی شرکت کی اجازت نہیں دیتا، اور اصل میں تو سارا جو یہ خیر و شر کا جھگڑا ہے، اور جس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا یہ جو مارکا ہے، اس مارکے میں جو بنیاد اصل کانٹے کی جو بات ہے وہ ہے یہی کہ حکم کس کا چلے گا، احکام کس کے مانے جائیں گے، بات کس کی مانی جائے گی۔ تو سارا جھگڑا تو تاریخ انسانی میں ہمیشہ رہا ہی یہی ہے، لہذا اس پہ تو اب کوئی ہمیں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے دیکھنا یہ ہے، یعنی اس کو بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم دو طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی اللہ کو مانے تو اللہ کو ماننے والا، تو جب وہ کہہ رہا ہو لا الہ، تو اس میں جہاں اس کے ذہن میں آتا ہے میں کسی بت کو نہیں مانتا، وہیں اس کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے میں اللہ کے سوا کسی حاکم کو بھی نہیں مانتا، حاکم وہی ہے۔ تو اسی لیے الہ کا ترجمہ بہت سے جو ہے مترجمین نے حاکم کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اور جہاں بھی آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ ہو وہی، تو حاکم وہی ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ایک انسان بغاوت کرے گا، ایک اس کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ ہو جائے گا، پھر ایک طرح کی فرکشن ہو جائے گی اس نظام کے ساتھ، اور یہی مطلوب ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ تو یہ ایک کشاکش کو، کشمکش کو، جد و جہد کو وجود دے دے گا، یہ یقین اور یہ ایمان اور یہ جو توحید کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر میں یہ فرق آئے گا۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ ہمارے اندر اس کے لیے جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، جوش ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، قربانی دینے کا مادہ ہونا چاہیے، سب کچھ لٹانے کا جو ہے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ تو اسے تو ہم کہیں گے کہ اس توحید نے ہمیں جو ذمہ داریاں یا اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یوں سوچیں، اور دوسری بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا جی نماز پڑھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، کہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، بلکہ یہ کہ انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضور نے پڑھ کے دکھائی۔ اب ذرا جو حضور نے پڑھ کے دکھائی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں روز اور ہماری عادت میں پختہ ہو گئی ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصوراتی طور پر اس کو بھول جائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب آپ کسی کو کہیں نماز پڑھو، آپ کو خود بھی نہیں پتہ پڑھنی کیسے ہے، تو اب یہ جملہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وہ تقاضا تو پورا ہو گیا نا، آپ کو کسی نے کہا تھا جا کے آگے والوں کو بتانا ہے نماز پڑھو، آپ نے جا کے کہہ دیا نماز پڑھو، لیکن پڑھنی کیسے ہے نہ خود معلوم ہے، تو آگے کیسے بتائیں گے؟ اور یہ کہ اگر تو چلیں آپ اسے کر کے، اگر آپ کو معلوم ہو کر کے دکھائیں گے تو پھر تو بات اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اچھا اس شے کو نماز کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کر کے دکھا بھی نہیں سکتے تو پھر نماز پڑھو تو بس ایک جملہ ہے جو اس کے جو معنی اس کے دل میں آئیں گے یا سوچ آئے گی یا خیال آئے گا وہ اس کی نماز بن جائے گی۔ اب اللہ بادشاہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی کا جو ہے وہ جو کوئی کافر بھی مانتا ہو جی اللہ بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے کئی کافروں کی زبانوں سے اس طرح کا جملہ نکلا ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی کافر ممالک کے آئین میں بھی بات لکھی ہوئی ہو کہ ساورنٹی بلانگز ٹو آل مائٹی اللہ، اور یا وہ گاڈ کہہ دیں گے چلیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا واقعی اللہ کی بادشاہی ہو جائے گی اتنا کہنے سے؟ تو یہ تو کہتے مشرکین مکہ بھی تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تو بس آگے وہ اتنا سارا اضافہ کر لیتے تھے۔ تو بات صرف کہنے کی نہیں ہوتی، اس کا کوئی قابل عمل حل بھی پیش کرنا ہوتا ہے کہ اس کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کی شکل کیا بنے گی، اس کا جو عملی صورت کیا ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، اگر یہ کہا روزہ رکھو تو روزہ کیسے رکھتے ہیں، کب شروع کرتے ہیں، کب ختم کرتے ہیں، روزے کے دوران کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یہ ساری تفصیلات بھی بتائیں، اس کی عملی صورت بھی دی۔ نماز زکوٰۃ ادا کرو، اس کا ایک پورا نظام بنا کے دیا، کس سے لینی ہے، کس کو دینی ہے، لینے کا طریقہ کیا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہے، کیا مدات ہیں، پورا ایک نظام بنا کے دیا۔ اب ہم یہ مان چکے کہ اللہ بادشاہ ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی بادشاہی دنیا میں کیسے نافذ رہی
اور اب کیسے نافذ ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی عملی جو ہے صورت کیا سامنے آئے گی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو یوں کر کے سمجھ لیجئے کہ انسان جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ بڑھ کے جوان ہوتا ہے، پوری جوانی کو پہنچتا ہے، اور مختلف مرحلوں کے لیے اس کے لیے ہدایت مختلف ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بچہ سا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اسے تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتے ہیں جو اس کی ضرورت کی ہوں، گھر کے اندر کی باتیں ہیں۔ جب وہ اسکول جانے لگتا ہے تو وہ باتیں ذرا اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں، احکام زیادہ آ گئے اس کے لیے کہ گاڑی میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اپنا جو ہے کس کو دوست بنانا ہے، کس کو دوست نہیں بنانا، کپڑے کیسے بچانے ہیں، اسکول میں کیسے رہنا ہے۔ اب بات اس سے آگے بڑھ گئی۔ اب وہی جب کاروبار میں جاتا ہے تو پھر اور رہنمائیاں مل جاتی ہیں، شادی کرتا ہے تو اب نئی ہدایات کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، برادری کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، سسرال کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جوں انسان بڑھتا جاتا ہے تو اس کا دائرہ عمل پھیلتا جاتا ہے، اور جوں دائرہ عمل پھیلتا جاتا ہے اس کے لیے کمانڈمنٹس اور ہدایات اور رہنمائیاں جو ہیں وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور نئی سے نئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، اور ان نئی پیچیدگیوں کے مطابق نئی رہنمائیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے ایک انسانی جو ایک لائف سپین کا ایک جو دیکھا ہے دورانیہ، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم سفر شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام سے، تو سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہو گیا نا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بادشاہی کو کیسے قائم کیا؟ بادشاہ تو اللہ آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، دین تو ہمیشہ سے ایک چلا آ رہا ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی ایک اہلیہ ہیں، اماں ہوا ہیں، یہ دو افراد ہیں کل، اور بادشاہ اللہ ہیں۔ تو ان دو افراد نے اللہ کی بادشاہی کو کیسے قائم کرنا ہے؟ بس جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کے اپنے بارے میں، اور وہ جو ایک حکم دے دیا کہ بھئی یہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اوکے اللہ خیر صلاح۔ بعد میں اگر وہ چلیں، اس کی توبہ ہو گیا، زمین پہ آ گئے، زمین کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے، جو کوئی اس ہدایت پر عمل کرتا رہے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ آگے کا خطرہ کوئی نہیں کہ ٹھوکر کھاؤں گا، پیچھے کا حزن کوئی نہیں کہ یار وہ کیوں وہ کام کیا تھا، اس کا تو نقصان ہو گیا۔ جب میں بتا دوں گا اس پر چلو گے، نقصان ہوگا ہی نہیں، پھر تو بالکل تم سیدھے چلو گے، غلطی ہی نہیں کرو گے، وہ میری رہنمائی میں چلو گے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آدمی کو والد نے بتا دیا بھئی ہاتھ انگلی جو ہے نا وہ آگ میں نہیں ڈالنی، اس نے مان لیا تو اسے پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، بغیر تجربے کے جلاتی ہے، اور اگر نہیں مانا تو پھر جب انگلی دے گا تو پتہ تو لگ جائے گا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اب کچھ دن تکلیف بھی رہے گی۔ تو پھر آدمی سوچتا رہتا ہے یار کیوں انگلی دی تھی، تو اس کا یہ غم ہو جاتا ہے۔ تو اگر میری سن کے چلو گے، اس طرح کی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی تو غم کائے کا ہوگا۔ اور یہ کہ جب ایک دفعہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے تو پھر کل آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ انگلی جلنے والا کام ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو آدمی کی حرکت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو میری ہدایت پر چلو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، بے کھٹکے چلو گے، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو تمام علم جس کے پاس ہے اس نے تمہیں وہ علم دے دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے جو اللہ کی رہنمائی یا ہدایت اس وقت آئی، وہ زیادہ سے زیادہ ابتداً یہ تھی کہ تم نے اور آپ نے اور آپ کی بیوی نے رہنا کیسے ہے۔ کچھ پرستش کی باتیں آ گئی ہوں گی، بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے یا عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن جو آپس کے معاملات ہیں اس کے لیے تو بس ایک خاندان ہے، اس خاندان کے لیے رہنمائی آ گئی۔ بعد میں بچے ہو گئے تو اب رہنمائی زیادہ ہو گئی، اب یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان کی شادیاں کیسی کرنی ہیں، ان کی تربیت کیسی کرنی ہے، تو اب اللہ کی بادشاہی ذرا پھیل گئی ہے نا، احکام زیادہ آ گئے، بادشاہ بھی بڑھ گئی۔ اب وہ بچوں کی اولاد ہو گئی، برادریاں بن گئیں، تو جب برادریاں بن گئیں تو اب وہ برادریوں کے تو آپس میں پھر شریکے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ مل جل کے رہیں گے کیسے، ان کا آپس میں جو ہے وہ تعلق کیسے بنے گا۔ اصل میں یہ تو میں آدم علیہ السلام کو آگے رکھ کے آپ کے سامنے ایک بات کر دی ہے، لیکن تاریخ انسانی میں یہ سفر جو ہے نا یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ یہ برادریوں والا نظام، یعنی انسان جب چلا ہے تو ویسے تو جو تصور پیش کیا جاتا ہے غاروں کا اور جنگلوں وغیرہ کا، وہ تو شاید کوئی اس سے بھی پہلے کی بات ہو۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جو سفر چلا ہے یہ اچھا خاصا انسان کا روشنی کا سفر ہے، یہ اس طرح کا اندھیرے کا سفر نہیں ہے کہ پتھروں کے دور میں رہنا پڑا ہو یا غاروں کے دور میں رہنا پڑا ہو۔
وہ اس سے پہلے کا کوئی انسان نما کوئی چیز ہوئی ہو، وہ رہی ہو، تو ہم اس کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن جو کچھ آدم علیہ السلام کے بعد چلا ہے یہ اللہ کی رہنمائی میں چلا ہے، اللہ کی ہدایات کے تابع چلا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اپوائنٹڈ اور مامور کیے ہوئے لوگوں کی رہنمائی میں یہ سفر انسان کا آگے بڑھا ہے۔ اور اس سارے عرصے میں اللہ کی بادشاہی کے حوالے سے اگر انسان نے کوئی بغاوت کی ہے تو اس بغاوت کی نوعیت بس اتنی رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بغاوت رہی ہے اس حد تک کہ انسان نے اللہ کی پرستش کے طور طریقوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ اونچ نیچ کر لی، مطلب کوئی بت بنا کے رکھ لیے، ان کو پوجنا شروع کر دیا، کوئی جو ہے نا وہ اس نے اپنے جو ہے کوئی اور معبودان باطل تراش لیے، تو وہ طریقے سارے عبودیت کے طریقے تھے جن کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے، اور اس پر اللہ نے پوری قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ پھر جا کے یہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور آیا، یہ آج سے تقریباً آپ کہہ لیں 5000 سال پہلے کی بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، 4500 5000 سال کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا ہے تو اس دور میں آ کے تو وہ جو اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں اس میں پھر سماجی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ جس قوم کی طرف گئے ہیں نا، اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ ہم جنس پرستی کی برائی تھی۔ اب اس کا تعلق انسان کے سماج کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا وہ جو سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا اب وہ جس جگہ پہ پہنچا ہے اس نے ایک پیچیدہ سماج کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اس میں اب جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ عقیدے کی قسم کی نہیں ہیں، بلکہ اب خرابیاں سماجی قسم کی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اسے سماجی رہنمائی کی ضرورت دینے کی ضرورت ہے۔ تو لوط علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جو پہلی سماجی اصلاح کی ایک کوشش کر رہے ہیں، جسے آپ یہ کہیں کہ وہ گویا ایک سماج کی اصلاح کا پروگرام لے کے آئے ہیں۔ یہ صرف عقیدے کا یا پرستش کے طور طریقوں کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک سماج کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہے اور اس کی ایک بڑی پیچیدہ بیماری کو دور کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے ہیں تو اس میں ایک معاشی عدم اعتدال ہے اس معاشرے کے اندر، اور کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو ٹھگتے ہیں، اور ٹھگنے کے لیے ان کے لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں اور کم ناپتے تولتے ہیں، اور بھی ہتھ کنڈے ہوں گے جو انہوں نے اختیار کیے۔ تو ایک معاشی برائی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دور میں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں، ہود علیہ السلام کے دور میں، صالح علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک پوری قوم نے ایک دوسری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سیاسی جبر ہے۔ اس کا اللہ کی بادشاہی سے جو تعلق بنتا ہے ان چیزوں کا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اس میں کچھ انسانوں پر کچھ دوسرے انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے یوں سمجھیے سوار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا حق مار رہے ہوتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندے کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہ ملکیت جو ہے ہر شے کا، یعنی توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو بھی کچھ بھی ہمارے تصرف میں ہے یہ ہماری ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے، اور یہ کہ ہم جیسے چاہیں اس طرح استعمال کریں۔ یہی جواب دیا تھا نا قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، تمہاری نماز کیا تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو معاملہ ہو گیا یعنی اس وقت تک۔ اب آ جائیں ذرا فرعون، جس طرح فرعون نے سیاسی جبر نافذ کر دیا تھا ایک قوم کے اوپر، گویا ان کی آزادی سلب ہو گئی۔ جب کسی قوم کی آزادی سلب ہو جائے گی، آزادی عمل اس کو پھر کیسے نصیب ہوگا؟ وہ اللہ کی مرضی اپنے اوپر بھی کیسے نافذ کر سکے گی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تو کسی اور کی مرضی بالجبر چل رہی ہے۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی آزادی کے خواہاں ہیں۔ وہ تو جاتے ہی جو اس پہلی بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں، دونوں بھائی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تمہارے پاس، اور یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور ان کو جو تنگ نہ کرو، انہیں سزا نہ دو۔ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی جبر در حقیقت وہ شرک ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف جد و جہد ہے، اور اس سیاسی جبر کے نیچے کسی کے لیے ایمان لانا اور پھر آزادی کے ساتھ اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا یہ ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اب یہ جو وہ دور ہے، یہ دور باقاعدہ یوں سمجھیے کہ اب انسان آزاد رہا ہی نہیں ہے، جو بھی اس کا ایک نظام بن چکا ہوا زندگی گزارنے کے لیے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے، وہ جو اجتماعیت چلی تھی میاں بیوی سے، وہ برادری سے، قبیلے سے ہوتی ہوئی، خاندانوں سے اوپر اٹھتی ہوئی، اب جا کے پہنچ چکی ہے ایک حکومت کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر، اس لیے کہ بہت سے لوگ مل جل کر اگر ایک شہر میں رہتے ہیں تو ان کا کوئی اوپر انتظام ہوگا تو وہاں پہ وہ سارا نظم و نسق چلایا جا سکے گا، نہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اور ان سارے فسادوں سے گزر کے آدمی نے یہ اچیو کیا ہے، کہنا چاہیے کہ کوئی اوپر ایک بڑا ہونا چاہیے جس کے حکم سارے ماننے والے ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ غلامی میں رہے، جب اللہ نے انہیں وہاں سے آزادی دے بھی دی تو ان کا ذہنی سطح ابھی وہ نہیں تھی کہ جو اس وقت آل فرعون کی تھی، کہ جنہوں نے وہاں پر ایک پورا نظام قائم کر کے رکھا ہوا تھا۔ لہذا جب ان کو پہلی دفعہ فلسطین میں آ کے اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا ہے، انہوں نے ایک حکومت نہیں قائم کی، انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر دی ہیں۔ جب انہوں نے 12 حکومتیں قائم کی ہیں تو وہ 12 کمزور، ظاہر ہے ایک متحد ہوتی ہے، ایک ریاست ہو۔ آج امریکہ جو ہے وہ 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے، وہ اگر ساری علیحدہ علیحدہ حکومتیں بن جائیں تو امریکہ کمزور نہیں ہو جائے گا کیا؟ تو یہی معاملہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ واقعہ پیش آیا تھا جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ طاقت تھی نہیں کہ لڑتے، متحد نہیں تھے، قبیلوں کی حکومتیں بنائی ہوئی تھی۔ جیسے انہوں نے 12 چشمے بانٹے تھے تو انہوں نے سمجھا حکومت بھی 12 خاندانوں میں بانٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ متحدہ حکومت بنائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اس تجربے سے سیکھا، وہ انگلی جلی تو اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ نہیں، 12 قبیلوں کی حکومت نہیں بناتے، بلکہ یہ کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ سب مل کے بناتے ہیں، اس اتحاد اور اس اتفاق کے نتیجے میں طاقت وجود میں آتی ہے اور پھر عظیم سلطنت وجود میں آتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آ کے ایک بات کھلی کہ حکومت چلانے کے لیے اور عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور طاقت بنانے کے لیے اتحاد اور اتفاق چاہیے ہوتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کے لیے اب ایک کوئی نہ کوئی جذبہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جذبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیا تھا یا بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے دیا، یہ دو چیزیں مکس ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سارے لوگ ایک نسل ہیں، اس میں خون کا جذبہ بھی شامل ہے، ہم بنی اسرائیل، ہم اولاد یعقوب، ہم نبیوں کی اولاد، چوزن پیپل، تو یہ اس کے اندر ایک نسلی تفاخر کا جو جذبہ ہے وہ بھی شامل ہے، یہ جوڑ دیتا ہے، یہ شے جوڑ دیتی ہے، اور دوسری شے اس کے اندر وہ توحید کا جذبہ بھی شامل ہے۔ تو جو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد توحید بنے، نہ کہ کوئی نسلی جذبہ بنے، کوئی خونی جذبہ بنے۔ لیکن وہاں پہ یہ دونوں چیزیں مکس کیوں چل رہی ہیں؟ ابھی انسان اتنا لائق فائق نہیں ہوا ہے کہ اسے خالص توحید پر قائم کیا جائے، بلکہ وہی جو ایک انٹیٹی ہے جسے جو نسل کی بنیاد پر اپنا وجود رکھتی ہے، اسی میں توحید انجیکٹ کر دو۔ اب میں اس سطح پہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں بادشاہی کی، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یعنی اس سطح پہ اللہ کی بادشاہی کو پورا کرنے کے لیے کیا تقاضا کافی ہے؟ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ظاہر قبیلے کا بھی ایک نظم و نسق ہوتا ہے، اور جو اس کا نظم و نسق ہوتا ہے، اس نظم و نسق کے اندر جو قبیلے کا چیف ہوتا ہے اس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی، ٹوٹل ڈکٹیٹر، وہ جو فیصلہ کرے پورے قبیلے کو ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیں، یہ میرا جو جسم ہے اس کے اوپر مجھے یہ اتھارٹی حاصل ہے، اور میں چاہوں جو میں مرضی کروں، میرا جسم میری مرضی۔ اگر میں اپنی اس مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیتا ہوں کہ میں اپنے جسم پر اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی چلاؤں گا، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنے جسم کے اوپر اللہ کی بادشاہی قائم کر دی ہے، اور میری حیثیت وہاں پہ پھر یعنی فیصلہ تو میں نے کرنا ہے نا کہ اللہ کی مرضی چلانی ہے یا اپنی مرضی چلانی ہے، تو اب میری حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ جسے خلیفہ کہا گیا ہے یا جسے ہم نے ہندوستان میں وائسرائے کے نام سے جانا ہے، میری حیثیت وہ رہ جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہوئی ہے، سورہ حدید میں آئی ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس پر ہم نے تمہیں استخلاف دیا ہوا ہے، خلافت دی ہوئی ہے۔
تو اس میں میرے جان اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگا سکتا ہوں، اور میرا مال اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، تو اس پر خلافت کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو اس پر اگر اپنی مرضی چلاؤں گا تو میری بادشاہت ہے اس پر، اور اگر اس پر اللہ کی مرضی چلاؤں گا تو بادشاہت اللہ کی ہے، میری خلافت ہو گئی ہے۔ بس یہ نقطہ یہاں سے سمجھ کے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں بن گیا ہوں قبیلے کا چیف۔ اب میرے پاس صرف میرا جسم ہی نہیں ہے، یعنی اگر ہم آدم علیہ السلام کو سامنے رکھیں تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، تو اب اس کی مرضی اپنے جسم سے آگے نکل کر وہ ایک خاندان کا بھی سربراہ بن گیا ہے، اس خاندان پر بھی اس کی مرضی چلے گی۔ وہاں اپنی مرضی چلائے گا تو خاندان کا بادشاہ ہے، اور وہاں اگر اللہ کی مرضی چلائے گا تو وہ اللہ کا خلیفہ، بادشاہ اللہ ہو جائے گا اور وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ اب بن گیا ایک قبیلہ، بڑی برادری بن گئی، اور اس قبیلے کا ایک سربراہ ہے۔ یہ جو قبیلے کا سربراہ ہے، یہ سربراہ اگر اس اپنی اتھارٹی کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک یوں سمجھے اس قبیلے کا بادشاہ یہ ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی اس اتھارٹی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے وہاں اللہ کی مرضی چلاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس قبیلے کا بادشاہ تو اللہ ہے اور یہ اس قبیلے کا خلیفہ ہو گیا ہے۔ اب اسی قبیلے نے اپنی اس عصبیت کی طاقت کے زور پر کسی ملک پر قبضہ کر لیا، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ اس لیے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے ابھی تو آپ کو یہی قبیلے کی طاقت چاہیے۔ ابھی انسان اتنا آگے نہیں گیا کہ وہ کسی نظری بنیاد پر وہ عصبیت کریٹ کر سکے۔ یہ عصبیت ابھی صرف قبیلے کی بنیاد پر بن سکتی ہے۔ تو جب یہ قبیلے کی بنیاد پر یہ طاقت آپ نے پیدا کر لی اور کسی ملک پر قبضہ کر لیا اور اپنا اقتدار قائم کر لیا، اب آپ کے پاس حکومت کی اتھارٹی بھی آ گئی۔ جب آپ کے پاس یہ حکومت کی اتھارٹی آ گئی، اس میں آپ اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو آپ وہاں کے بادشاہ ہیں، اور یہاں پر اگر آپ اللہ کی مرضی چلائیں گے تو آپ در حقیقت خلیفہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بادشاہ ہو گیا۔ اب ذرا تقابل کیجئے، ادھر بیٹھے جو حکومت قائم کیا فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور آپ اگر ویسے دیکھیں تو قرآن نے بھی کہا ملوک، اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ خلیفہ، ملوک بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں۔ اور ادھر اگر ہم دیکھیں تو فرعون ہے، عراق میں نمرود ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ بھی ملوک ہیں، وہ بھی بادشاہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ایک نظام حکومت میں آپ ظاہراً دیکھیں گے تو ایک شخص کی اتھارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے پاس کلی اختیار ہے، وہ جو چاہے اپنے ملک میں نافذ کرے۔ وہاں فرعون کا اختیار ہے، یہاں نمرود کا عراق میں اختیار ہے، یہاں شام میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختیار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ یہ دونوں حضرات شام والے اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ اور یہاں پہ یہ نمرود اور یہ فرعون اپنی مرضی چلا رہے ہیں، یہ طاغوت ہیں، وہ خلیفہ ہیں، یہ طاغوت ہیں، کیونکہ یہ اپنے حکم پر لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں مجبور کر رہے، اپنے حکم پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ اپنی مرضی کی بادشاہی چلا رہے ہیں اور یہ بادشاہ بن گئے ہیں، یہ خود بادشاہ بن گئے ہیں، یعنی اللہ کی بادشاہی میں شرکت کا دعویٰ کر دیا ہے، یہ شریک ہو گئے۔ الیس لی ملک مصر، یہ فرعون نے کہا تھا، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے؟ اور یہی بات جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مکالمہ ہوا تھا، اسی کے جواب میں تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے، بادشاہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں بھی کر لیتا ہوں، اور کہا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو یہی خناس اس کے دل میں تھا، یہی خناس فرعون کے دل میں تھا، اور اسی کی جگہ پہ یہ ہدایت حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی کہ بادشاہ تو وہ ہے، ہم نے تو اس کی مرضی نافذ کرنی ہے، یہاں پر یہ اقتدار اس کی امانت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ نے اس کو بادشاہ مان کر اس کے اقتدار کو آپ اگر کہیں نافذ کریں گے تو یہ در حقیقت آپ کی تو خلافت ہو جائے گی، اس کی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ اب یہ سفر ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ ایک فرد سے شروع کیا، آدم علیہ السلام سے، کہاں پہنچا؟ بادشاہی تک پہنچ گیا۔ یہ فرد سے لے کے بادشاہی تک پہنچنے کے سفر میں انسان کے اپنے تجربات کا دخل ہے، یعنی فرد سے لے کے حکومت اور ریاست کی سطح تک کا سفر یہ انسان نے پیروں پر چل کے طے کیا ہے، اور اس سفر میں وہ جس مرحلے پہ بھی ہوتا تھا اس مرحلے کی رہنمائی اسے اللہ کی طرف سے مل جاتی تھی کہ خامند کی حیثیت سے تم نے میری بادشاہی کیسے قائم کرنی ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی ہے،
اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے میری بادشاہی تم نے کیسے قائم کرنی ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی ہے، ہر سطح پہ مل گئی۔ لیکن اس سفر کا جو یہاں تک پہنچنا ہے یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے ایک بچے نے سفر طے کر کے جوانی تک پہنچا ہے۔ ہاں مختلف مرحلوں کے لیے اس کی رہنمائی کیا ہے وہ اسے خارج سے ملتی رہی، لیکن یہ کہ یہ جو سفر ہے یہ کوئی خارجی انجیکشن کے نتیجے میں نہیں لگا، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے کوئی وہی آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بچپن سے لڑکپن میں جانے اور لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے وہ نیچرل پروسیس ہے ایسے ہی یہ پورا تاریخ کا پورا سفر بھی نیچرل ہے۔ انسان ٹھوکریں کھاتا رہا، سیکھتا رہا، تجربے کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا، بڑھتے اس نے ریاست کی سطح پہ اپنے آپ کو منظم کر لیا، اور یہاں تک جب وہ پہنچ گیا تو اس کے لیے اس سطح کی رہنمائی دے دی گئی۔ لیکن یہ کہ ابھی تک جہاں ہم پہنچے ہیں، یہ پہنچے ہیں ابھی تک جو ہمارا فطری جو سفر ہے، جو قدرتی سفر ہے، اس میں ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے قبیلہ۔ جب تک خون ایک نہ ہو تو وہ طاقت نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ آپ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ داؤد علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو اس سے کوئی اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1600-1700 سال بعد کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے حضرت مسیح علیہ السلام آئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے یعنی تقریباً داؤد علیہ السلام کے کوئی 500-100 سال بعد آپ کہہ لیجئے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں سقراط بھی ہے اور افلاطون بھی ہے اور ارسطو بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک نئی قسم کی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی کچھ ان کے ذہنوں میں کچھ خیال آ رہا ہے کہ ریاست تو اس طرح کی ہونی چاہیے، اور وہ ایک قبیلے کی حکومت تو ٹھیک بات نہیں ہے، پھر دوسرے قبیلوں کو حق نہیں ملتا ہے۔ یہ ظلم جو دیکھے ہوں گے نا، کسی جگہ پہ ایک قبیلہ چھا گیا، پھر دوسرے قبیلوں کو جس طرح غلام بنا کے رکھا، جیسے فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو رکھا ہوا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو ایک سوچ پیدا ہو گئی، خیال پیدا ہو گیا کہ اب معاملہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ اور طرح سے ہونا چاہیے، کچھ ایک آئیڈیل، اور وہ جو بھی آئیڈیل تھا اس کے لیے زمین ابھی ہموار نہیں تھی نا، عام انسانی ذہن ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا، یہ تو کچھ لوگوں کو کچھ خاص قسم کا خیال آ رہا تھا، اور وہ خیال معلوم ہوتا تھا کوئی خیالی جنت ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا جب عملی کوشش کی گئی اس کی تو وہ چاروں شانے چت ہو گیا، وہ واقعی اس کے لیے تو ایک لفظ ہی مشہور ہو گیا نا خیالی جنت کا، کہ آپ نے خواب میں کوئی ایک ریاست دیکھ لی تھی جو ماں جیسی تھی اور بڑی محبت کرنے والی تھی، اور یہ وہ عملاً تو اس کا وہ ریپبلکن کا وجود میں لانا ناممکنات میں سے ہو گیا، گویا وہ بالکل ناممکن ہے، ریئلسٹک اپروچ میں تو وہ کہیں فٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو لیکن یہ کہ سوال تو کھڑا ہو گیا نا، لیکن یہ کہ خواہش تو پیدا، اس سے پہلے تو خواہش بھی نہیں تھی کہیں دیکھی جائے گی، یہ خواہش پہلی دفعہ آپ کو تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 برس پہلے انسانوں کے دل میں پیدا، وہ بھی کوئی بڑے سوچنے والے فلسفی قسم کے انسانوں کے دل میں پیدا ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہو گئی ہے عدل مزید کی، ایک زیادہ آئیڈیلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کی، ایک زیادہ جو اس کے دل میں کچھ رچا بچا خیال ہے اس کے قریب کی ریاست بنانے کی۔ گویا اس وقت اس کے ارد گرد جتنی ریاستیں ہیں وہ اس کے مزاج کے سے ہمانگ نہیں ہیں، جو اس کا آئیڈیل ہے اس کے قریب تر بھی نہیں ہیں، بہت اس سے فروتر ہیں اور نیچے ہیں، وہ سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آتے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اللہ نے رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو رہنمائی دی جائے۔ اب انسان کو ایک ضرورت کا احساس ہوا، کسی افلاطون کو، کسی ارسطو کو ضرورت کا احساس ہوا، لیکن عقل تو اتنی نہیں ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی ڈھانچہ بھی بنایا جا سکے۔ جو اس کے ڈھانچہ بنانے کی کوشش کی وہ چاروں شانوں چت ہو گیا۔ اب یہاں جب انسان کسی ایسی ضرورت کا شکار ہو جائے کہ جو وہ خود سے نہ پوری کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رہنمائی آتی ہے۔ اصلاً تو مسیح علیہ السلام آئے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دور میں یہ ہو جاتا ہے اگر ان کو کوئی اقتدار ملا ہوتا، لیکن وہ تکوینی طور پر ابھی طے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وہ ایک ابتدائی بات تھی، وہ ان کو رد کر دیا۔ ان کے 600 برس کے بعد محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور در حقیقت جس وقت آئے ہیں اس وقت یہ سوال یوں سمجھیے گونج چکا ہے، یعنی یہ نہیں کہ عوام میں گونج چکا ہے، یہ کہ جو بھی سوچنے والے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے، وہ کشمکش پیدا کر رہا ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کی صورت بنا چکا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطاں ہیں، پیچاں ہیں کہ کیا حل ہو کہ جس میں اس ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر ڈھاتا ہے۔
مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ریاست کا، جدید ریاست کا نقشہ کیا ہو کہ عدل صاف نظر آ رہا ہو. ایک طرف یہ خواہش ہے، دوسری طرف توحید کا تقاضا کیا ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یہ بادشاہی جو ہے وہ کسی فرد کو منتقل ہو جائے، کسی قبیلے کے چیف کو منتقل ہو جائے، یا یہ کہ کسی سربراہ مملکت کو منتقل ہو جائے. بادشاہی اللہ کی رہے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، اسے آپ آج سے ضرور وہ 1500 سال پہلے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ، اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کر کے تو بہت آگے نکل آئے ہیں، لیکن یہ کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی آخر الزمان قرار دیا ہے، یعنی زمان، اس زمان کے اندر سارے زمانے شامل ہیں جو آخرت تک آنے، ہمارا زمانہ بھی شامل ہے. تو ہمارے زمانے کے نبی بھی وہی ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی رہبر اور رہنما، ہمارے مسئلے مسائل پر جو ہماری جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے والے بھی وہی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہمارے مسئلے کا حل نکلے گا. اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت رہنمائی جو دینے آئے تھے اس میدان میں، اللہ کی بادشاہی کے حوالے سے، اور انسان کی اس ضرورت جو افلاطون سے پیدا ہو کے آگے چلی ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو آپ رہنمائی لے کے آئے تھے، وہ جدید دور کے تقاضوں ہی کے لیے تھی، آج ہی کے دور کے لیے تھی، ماڈرن ورلڈ کے لیے ہی تھی. بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا، یعنی یہ کہ ماڈرن ورلڈ کے لیے رہنما بنا کے بھیجا. اب یہ یہاں پہ بس اس نقطے کو اچھی طرح اپنے اندر بٹھا لیجئے کہ حضور آج سے 1500 سال پہلے کے لوگوں کو رہنمائی دینے ہی نہیں آئے تھے، بلکہ اصلاً وہ آج کے انسان کو رہنمائی دینے آئے تھے. اور وہ جو اس وقت ہوا اور جس جگہ پہ ہوا، ان لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح اس لیول کی تھی نہیں کہ اس وقت ان کو وہ رہنمائی دی جاتی. یہ تاریخ انسانی کا اور خاص طور پہ سماجی ارتقاء کے اعتبار سے دیکھا جائے، سماجی قوانین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت کا معجزہ ہے. یہ ایک ایسا ہی معجزہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے زندہ سلامت نکل آئے، یہ فزیکل لاز ٹوٹ گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت سمندر سے پار چلے گئے اور پانی بالکل سطح جو ہے توڑ کے اور پہاڑوں کی مانند علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا. فزیکل لا ٹوٹ گیا، پانی کا قانون سطح ہموار رکھتا ہے، ٹوٹ گیا. جو یہ سماجی ارتقاء کا جو قانون ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر اس زمانے میں ایک ماڈرن ریاست بنا دی جو اس دور کی تھی نہیں. وہ آج کے دور کی چیز تھی، وہ اصل میں ایگزامپل ہیں آج کے لیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے وہ معجزہ. یہ تو کبھی جا کے اس معجزے کی سمجھ آئے گی، اور جب آئے گی تو اس وقت پتہ بھی لگ جائے گا کہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حصی معجزہ نہیں ہے، سماجی معجزہ ہے. اور سماجی معجزہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو ابھی بالکل قبائلی تھا، وہ کوئی یونان کی سطح پہ نہیں تھا، اس کے اندر وہ سوچیں نہیں پیدا ہوئی تھی. اور قبائلی بھی کون سا، جس ایک شہر میں 2 یا 3 قبیلے نہیں، مکہ ایک قبیلے کا شہر، یعنی قبائلی ہونے کے اعتبار سے بھی بڑی پریمیٹیو ایج میں تھا. جہاں جیسے مدینہ ہے، یہ اس کے اعتبار سے اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکے سے زیادہ جو ایوالوڈ سٹی مانا جائے گا کہ یہاں 5 قبیلے رہتے تھے. آخر ان کے درمیان رہن سہن کے کوئی طور طریقے طے تھے نا. یہ ہوتا ہے معاہدہ عمرانی، یعنی انہوں نے اپنے آپس میں کوئی سوشل کانٹریکٹ کر رکھے تھے نا. مکے میں تو ایسے کانٹریکٹ کی ضرورت ہی نہیں، وہ بالکل ایک نیچرل سوسائٹی ہے، ایک ہی قبیلہ رہتا ہے، اسی قبیلے کی جو ہے سربراہ ہیں اور پھر آگے اس کی شاخیں ہیں. تو مکہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور وہ قوم لدہ ہے اور الد الخصام بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بات کو ذہن میں رکھیے تو سماجی ارتقاء کے اعتبار سے مکہ مدینے سے پیچھے تھا، مدینہ آگے تھا کہ وہاں کے 5 قبیلے مل کر ایک شہر میں رہ رہے تھے. ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم کر دینا جو آج کے لیے ایگزامپل ہو، یعنی 1400 سال بعد کے لیے جو ایگزامپل بننے والا ہو، یہ تو در حقیقت اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ ایک سماجی معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. اس پر تفصیل سے بات تو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. آج میں آخر میں ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ایک کنٹروورسی بھی کافی چل رہی ہے کہ جو وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں پرانے جو ہے وہ کوریدنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ چیزیں کوریدنے کا شوق ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نفرت ہی جو ہے وہ پھیلائی جا سکے.
اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں، اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ہی کام ہے کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد میں جو بھی مسائل کھڑے ہوئے، یہ اسے ایک اور زیادہ سمپل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک کہا جاتا ہے نا کہ آپ کا نظام اتنا آئیڈیل تھا تو 30 سال کیوں چلا، اور پھر کیوں جھگڑے کھڑے ہو گئے، صحابہ اتنے تربیت یافتہ تھے تو آپس میں لڑے کیوں؟ تو یہ تو دشمن تو اس طرح کے بھی سوال کھڑے کر دیتے ہیں، پھر اسی کے جواب دینے کی کوشش میں لوگ لگتے ہیں، اور پھر ان پیچیدگیوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جن سے پھر ساری زندگی نکلا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس میں ایک بات، بس یہ ایک مسئلہ اگر سمجھ لیجئے تو بات بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ یہی ہے کہ یہ جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں قائم کیا تھا، اس معاشرے کا اجتماعی شعور ابھی اس سطح پر تھا ہی نہیں۔ یہ تو پیغمبرانہ طریقے تربیت کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم تشکیل دے لی، ایسا نظریاتی گروپ وجود میں لے آئے آپ، اس نظریے کی عصبیت اس دور میں اتنی شدید ترین ہو گئی کہ انہوں نے تمام قبائلی تعصبات کو توڑ پھوڑ کر ایک یعنی اجتماعیت وجود میں لے آئے، اور ایک ریاست اس بنیاد پر قائم کر کے 30 سال دکھا دی۔ یہ تو کوئی معجزہ تو 30 سال نہیں چلتا بھائی، معجزہ تو وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اور اس کے بعد ختم، وہ جب پکڑا تو سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ تو جو بھی فزیکل لاز ٹوٹتے ہیں وہ وقتی ٹوٹتے ہیں، نہ مستقل تو نہیں ٹوٹ جاتے۔ یہ آپ کا سماجی ارتقاء کا قانون ٹوٹ گیا جب محمد الرسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی نظریے کی بنیاد پر ریاست قائم کر دی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی، اور اس کے 1000 سال بعد تک بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ دنیا میں کوئی نظریاتی ریاست ہو تو بتائیے، اس سے پہلے ہو تو بتائیے، اس کے بعد ہو تو بتائیے۔ تو جب نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے، بیچ میں کدھر سے آ گئی ہے؟ یہ پیغمبرانہ معجزہ ہے جس کے نتیجے میں آ گئی ہے، اور وہ عارضی ہوتا ہے، اور 30 سال ہو جائے تو اسے کوئی عارضی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اور وہ ایگزیمپلری ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہے ان کے لیے جو آج کہتے ہیں جی ماڈرن ایج ہے۔ اس ماڈرن ایج کے لیے وہ ایک در حقیقت ایک ایگزیمپل سیٹ کی گئی ہے، جس سے ہم رہنمائی لے کے آج کے مسائل کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں۔ اب جو ظلم جہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب شیطانی طاقتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی پبلک کو مینیج نہیں کیا جا سکتا، ان مینیجیبل ہے، لہذا تعداد گھٹنی چاہیے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک آئیڈیل آدمی تیار کرنا ہے، کیونکہ بنیادی یونٹ کی بھی تو اہمیت ہے نا، اکائی بھی تو اس کی طاقت توانائی پوٹینشیل ہوگا تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، تو بس 50 کروڑ 1 ارب کے درمیان کی آبادی کافی ہے، اس کو ایک مطلب وہ کوالٹی لائف ہوگی، تو اس سے زیادہ کوالٹی لائف پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، خیال ہے۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے نا اس طرح کی تھیوریز پر بھی بات کر رہے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی باتیں چل رہی ہیں واللہ عالم وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی، اب یہ 7 ارب کی آبادی، اور اس کے لیے کوئی ورلڈ آرڈر، اس کے لیے کوئی آخر کوئی اس کے پیچھے کوئی سوچ، کوئی سمجھ، کوئی اس کے لیے پورا ایک نظام، یہ تجویز کرنا کہ ان کو مینیج بھی کیا جا سکے اور کوالٹی لائف بھی دی جا سکے، یہ ہے وہ سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ 7 ارب کو تو یعنی ناممکن ہے، محال سمجھا جا رہا ہے، ان کو تو وہ کوالٹی لائف پرووائڈ کی ہی نہیں جا سکتی، لہٰذا کوالٹی لائف کے لیے ضروری ہے کہ اس کو گھٹا کے تو 1 ارب پہ لایا جائے۔ تو اس کا حل وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اور اس میں کوالٹی لائف 7 ارب کو بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس وقت بس اتنی بات عرض کرنی تھی کہ جو لوگ بھی، مجھے سمجھ ہے اس بات کی کہ بہت سے لوگوں کو تو یہ بات بالکل نہیں سمجھ آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے کی اس لیے ہے کہ اگر 10 لوگوں کو بھی آ جائے تو ان کو کم از کم تسلی تو ہو جائے کہ جب یہ اس پر پہلی دفعہ عمل ہوا تھا تو وہ در حقیقت بہت سے اعتبار سے ایک ایکسیپشنل چیز ہے، اور وہ ایک معجزاتی چیز ہے، اور اس نے وہ اگر خلافت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ ملوکیت آ گئی، یہی نیچرل تھا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جیسے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو سمندر نے تو ملنا ہی تھا، دائیں طرف بھی بادشاہی ہے، بائیں طرف بھی بادشاہی ہے، ساری دنیا میں وہی وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ریاستیں وجود رکھتی ہیں اپنا،
تو ایک بیچ میں آپ نے نظریاتی عصبیت کی بنیاد پر ایک ریاست بنائی ہے تو وہ کب تک رہنی تھی؟ وہ بالکل جیسے سمندر مل جاتا ہے خلا کو نہیں چھوڑتا ہے، جیسے ہوائیں خلا فل کر دیتی ہیں، ایسے ہی دنیا کے دباؤ نے یہ کر دینا ہی تھا اور وہ ہو گیا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک نیچرل جو ہے وہ پروسیس ہے اور قدرتی عمل ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا جائزہ لے لیں گے کہ آج کے دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی ہے اس کے نمایاں اصول کیا ہیں اور اس کے خد و خال کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان بہت اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ساتھ ذرا ذہن کھول کر ان خیالات پر غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم خلافت تو بہت کرتے رہیں، لیکن یہ کہ وہ ہو اس کی کوئی اگر صحیح شکل لوگوں کے سامنے نہ رکھ سکیں تو لوگوں کے اندر اس کی موٹیویشن نہیں پیدا کر سکتے۔ جیسے ہم نماز کرتے رہیں لیکن نماز جب تک پڑھ کے نہیں دکھائیں گے تو کسی کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یار یہ اس طرح، اس کے لیے پھر وہ کیوں وضو کرے گا؟ پہلے تو اس کا طریقہ سمجھانا پڑے گا۔ اسی طرح جب ہم ایک قابل عمل حل لوگوں کے سامنے آج کے مسائل کا اس خلافت کی روشنی میں پیش کریں گے، ایک ڈھانچہ آج کا جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے، تو تب وہ موٹیویشن ملے گی لوگوں کو اس کے لیے جدوجہد کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی، اور اس یقین کے ساتھ وہ اس کے لیے آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو جو ہے وہ بہتر طور پر اور کھلے دل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔